فیضان قادری چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے نماز کے وقت کے سلسلے میں ایک قاعدہ بیان کیا اور اسی کے بارے میں نے کچھ باتیں کی۔ اب آئیے آج آگے نماز ہی کے وقت کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں آپ حضرات سے 3 باتیں آج پیش کروں گا۔ نمبر 1، کون سی نماز کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے۔ نمبر 2، نماز کے مستحب اوقات کون کون سے ہیں۔ نمبر 3، جو مسجد میں ٹائم ٹیبل رہتا ہے نمازوں کا، اس کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس میں مکروہ وقت کیسے معلوم ہوتا ہے اور نماز کے اوقات کیسے معلوم ہوتے ہیں۔ تو آئیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فجر کی نماز کا وقت طلوع صبح صادق سے یعنی طلوع فجر سے آفتاب کی کرن چمکنے تک یعنی طلوع آفتاب تک۔ طلوع کا معنی ہوتا ہے نکلنا۔ اور ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے، ڈھلنے کا مطلب جھکنا۔ پہلے سورج بیچوں بیچ آ جاتا ہے دوپہر میں، اس کے بعد پچھم کی طرف جھک جاتا ہے۔ تو سورج ڈھلنے سے یعنی جھکنے سے اس وقت تک ہے کہ ہر چیز کا سایہ علاوہ سایہ اصلی کے 2 چند ہو جائے۔ سایہ گجراتی بھاشا میں جس کو کہتے ہیں پرچھایا ہے نا، اور اردو میں اس کو پرچھائی بھی کہتے ہیں۔ تو ہر چیز کا سایہ یعنی اس کی پرچھائی سایہ اصلی کے علاوہ 2 چند ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ جو ہے زمین میں جب سورج بیچوں بیچ ہو تو اس وقت ایک لکڑی گاڑ دیں۔ گاڑنا زمین کے اندر جو ہے کھڑی کر دینا، اندر ڈال کر کے ایک دم، ہے نا۔ جیسے مٹی کی زمین ہو تو اس میں گجراتی میں کہتے ہیں نا کھورو، ہے نا، کھلی کھوروی، تو اس طرح اس کو گاڑ دینا۔ اور گاڑنے کے بعد پھر دیکھو کہ سورج جب بالکل بیچوں بیچ رہے گا تو اس وقت اس لکڑی کا جو سایہ ہوگا، اس کی پرچھائی ہوگی، وہ بالکل اس کے نیچے رہے گی، خود اسی کے۔ اور جیسے ہی سورج پچھم کی طرف تھوڑا سا ڈھل جائے گا تو اس وقت اس لکڑی کا سایہ، اس لکڑی کی پرچھائی پورب کی طرف آ جائے گی، کچھ تھوڑی سی۔ تو جو پورب کی طرف تھوڑی سی ہے اس کی پرچھائی، وہیں اس کا سایہ اصلی ہے۔ اب وہ سایہ اصلی اس کے علاوہ، اس سایہ اصلی، اس پرچھائی جو اصلی ہے، اس کے علاوہ ڈبل دوسری پرچھائی ہو جائے، اتنا سورج جھک جائے پچھم کی طرف کہ اس سے جو ہے ڈبل اور ہو جائے، ہے نا۔ تو اب ایسی صورت میں سایہ اصلی کے علاوہ، ہے نا، اس کے 2 چند سائے ہو جائیں، یعنی لکڑی کے ڈبل سائے ہو جائیں۔ جیسے لکڑی ہوگی 1 فٹ کی تو سایہ اصلی اس کا پہلے ہوگا ½ فٹ، سمجھ گئے۔ اور جب 1 فٹ اور 1 فٹ اور، تو سایہ اصلی ½ فٹ تو ہے ہی، اس کے علاوہ جو ہے لکڑی کا 1 فٹ اور پھر لکڑی کا 1 فٹ، یعنی 2.5 فٹ جب ہو جائے گا تو ایسی صورت میں ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی شاید۔ اور عصر کا وقت، ظہر کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے، یعنی 1 فٹ کی لکڑی کے جو ہے 2.5 فٹ ہو جائے، اس وقت سے لے کر کے، ہے نا، آفتاب ڈوبنے تک، ہے نا، ظہر کے وقت کے ختم ہونے کے بعد سے
آفتاب ڈوبنے تک، یعنی سورج ڈوبنے تک اس کا وقت رہتا ہے۔ اب مغرب کا وقت کب سے کب تک ہے؟ تو کہتے ہیں غروب آفتاب سے، یعنی سورج ڈوبنے کے بعد سے غروب شفق تک ہے۔ شفق جو ہے وہ سفیدی کو کہتے ہیں، ہے نا، سفیدی جو ہوتی ہے وہ شفق ہوتی ہے، تو اس کے ڈوبنے تک جو ہے مغرب کا وقت رہتا ہے۔ اور عشاء کا وقت سفیدی کے غائب ہونے سے، یعنی شفق والی سفیدی کے غائب ہونے سے طلوع فجر تک ہے نا۔ تو یہ جو ہے نمازوں کے اوقات جو کتابوں میں دیے گئے ہیں اس کے مطابق۔ اب آپ حضرات کو یہ بتانا ہے کہ کون سی نماز کا کب وقت مستحب ہے۔ فجر میں تاخیر کرنا مستحب ہے۔ تاخیر مطلب دیر سے پڑھنا، ہے نا، یعنی خوب اجالا ہو جائے تب جو ہے فجر کو پڑھنا مستحب ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں جو جلدی پڑھی جاتی ہے وہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ لوگ سستی کی وجہ سے فجر کے وقت سو جائیں گے، تو اس لیے اس کو جو ہے جلدی کر دیا جاتا ہے فجر کا ٹائم، وہ بھی بالخصوص رمضان میں۔ اور ظہر کا وقت ٹھنڈی کے موسم میں ظہر جلدی مستحب ہے، اور گرمی کے دنوں میں ظہر میں تاخیر کرنا یعنی دیر سے پڑھنا مستحب ہے۔ عصر کی نماز میں ہمیشہ تاخیر یعنی دیر سے پڑھنا یہ مستحب ہے، مگر اتنی تاخیر نہ ہو، یعنی اتنا دیر سے نہ پڑھیں کہ سورج کی ٹکیاں میں یعنی خود سورج میں زردی آ جائے، پیلا پن آ جائے۔ پھر مغرب کا وقت ہے نا، تو کہتے ہیں کہ مغرب کے وقت میں ابر کے سوا، ابر کا مطلب ہوتا ہے بادل، جب بادل نہ ہو آسمان پر، ہے نا، گجراتی میں کہتے ہیں وادرا، تو جب بادل آسمان پر نہ ہو تو اس کے سوا جب، ہے نا، مغرب میں ہمیشہ جلدی کرنا مستحب ہے، اور جب بادل ہو تو ایسی صورت میں تاخیر، ہے نا۔ پھر کہتے ہیں عشاء میں تہائی رات تک تاخیر مستحب ہے۔ تہائی رات کے جو ہے تیسرے حصے تک تاخیر کرنا یعنی دیر سے کرنا یہ مستحب ہے، اور آدھی رات تک تاخیر کرنا یہ مباح ہے۔ اب بات یاد رہے کہ یہ تو سب مستحب وقت ہیں، تو اگر جیسے مثال کے طور پر گرمی کے موسم میں دیر سے ظہر کی نماز پڑھنا یہ مستحب ہے، تو اگر جماعت اول وقت میں ہوتی ہے، شروع وقت میں ہوتی ہے، تو مستحب وقت کے پیچھے جو ہے جماعت نہ چھوڑی جائے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ جو نماز کا ٹائم ٹیبل مسجد میں لگا رہتا ہے اس کے سلسلے میں آپ کو بتاؤں۔ سب سے پہلے اس میں آپشن ہوتا ہے طلوع فجر، یعنی فجر نکلنا، اور کسی میں صبح صادق بھی لکھا رہتا ہے، تو دونوں ایک ہی ہیں، یعنی یہاں سے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جو طلوع فجر ہے اس کے 6 منٹ یا 10 منٹ پہلے روزہ بند کر دینا چاہیے، ہے نا۔ سحری کا وقت جو ہے یہ سحری جو ہے اس کو بند کر دینا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں طلوع آفتاب، دوسرا آپشن ہوتا ہے طلوع آفتاب، اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج نکلنا، تو جو طلوع فجر ہے اس وقت سے طلوع آفتاب تک فجر کا وقت رہتا ہے۔ پھر تیسرا آپشن رہتا ہے شروع وقت مکروہ کا جو ہے شروع وقت، تو اب یہاں سے وہ جو زوال کا وقت کہا جاتا ہے تو وہ مکروہ وقت یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، مکروہ وقت جو ہے شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب شروع وقت ظہر جو دوسرا آپشن ہے، یا ظہر لکھا رہتا ہے کسی میں یا شروع وقت ظہر لکھا رہتا ہے، تو شروع وقت مکروہ سے شروع وقت ظہر تک یہ دونوں کے درمیان مکروہ وقت ہوتا ہے، اور جو شروع وقت ظہر ہے یہی اصل میں زوال ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ زوال جو ہے یہ مکروہ وقت کو کہتے ہیں، زوال جو ہے نماز پڑھنے کے وقت کو کہتے ہیں، جب جو ہے
یعنی ظہر کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو وہ زوال کا وقت ہوتا ہے نا. اور زوال کے وقت میں نماز مکروہ نہیں ہے، بلکہ زوال سے پہلے کا جو وقت ہے، شروع وقت مکروہ سے زوال تک. پھر جو ہے عصر کا لکھا رہتا ہے آپشن. تو اب اس کو یوں سمجھیے کہ ظہر کا جو شروع وقت لکھا ہے وہاں سے وقت شروع ہو گیا، اور جہاں عصر لکھا رہتا ہے اس کے 2-4 منٹ پہلے ظہر کا وقت ختم، اب عصر کا وقت شروع ہو گیا. پھر مغرب یا غروب آفتاب کا آپشن لکھا رہتا ہے، وہاں سے مغرب شروع ہے اور 2-4 منٹ پہلے عصر کا وقت ختم ہے. لیکن یاد رہے کہ مغرب جہاں لکھا رہتا ہے یا غروب آفتاب لکھا رہتا ہے اس کے 20 منٹ پہلے مکروہ وقت ہوتا ہے، اور اس مکروہ وقت میں کوئی نماز جائز نہیں ہے. ہاں اسی دن کی عصر کی نماز کسی وجہ سے آپ کی چھوٹ گئی ہے تو ایسی صورت میں آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے عشاء. تو عشاء کے کچھ منٹ پہلے مغرب کا وقت ختم اور اب عشاء کا وقت شروع. اور عشاء جو لکھا رہتا ہے اس کے نیچے والے دن میں جو طلوع فجر لکھا رہتا ہے، پھر نیا آپشن. تو پہلے دن کی عشاء کا وقت، وہاں سے عشاء کا وقت شروع ہوا، اور دوسرے دن کے طلوع فجر وہاں پر عشاء کا وقت ختم ہوا. اور عشاء کی نماز کے بعد سو جانے کے بعد اٹھیں گے آپ تو اس کے بعد آپ کے لیے تہجد کا وقت ہے طلوع فجر تک، صبح صادق تک. اب صبح صادق جیسے ہی شروع ہو جائے گا، طلوع فجر، فجر کا وقت شروع ہو جائے گا، تو اس وقت جو ہے تہجد کا وقت بھی ختم ہو جائے گا. امید ہے کہ شاید آپ جو ہے میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے. پھر بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ باکس میں کچھ بھی آپ کو جو سمجھ میں نہیں آ رہی بات اس کو آپ لکھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.